من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اہل اسلام اللہ تعالی نے اپنے قرآن مقدس میں اپنے بندوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر تم شکر کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں مزید عطا فرمائے گا، اور انسان جب اس کی عمر بڑی ہوتی جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس میں حرص بڑھتا ہی جاتا ہے. حالانکہ عمر گزرنے سے آدمی سوچتا ہے کہ اب تیاری کا وقت ہے، 40 برس کا ہو جائے تو اسے فکر کرنی چاہیے کہ اب جو دن مل رہے ہیں وہ تو بونس کی زندگی ہے. اس کا اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے. فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب یہ جوانی کو پہنچتا ہے اور پھر 40 برس کا ہو جاتا ہے، 40 سنہ. یہ 40 سال کی جو عمر ہے
اس کے بعد انسان کو آخرت کی تیاری میں تیزی کرنی چاہیے۔ امام نووی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اہل مدینہ فرماتے ہیں، مدینہ کے علماء، کہ جب انسان 40 برس کا ہو جائے تو اسے رب کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لینا چاہیے۔ یہ 40 برس اہل علم فرماتے ہیں ہر نبی کو نبوت 40 سال کے بعد ملی۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب انسان 40 برس کا ہو جاتا ہے، ہم تو 40 سے اوپر کے ہو گئے، اور 40 میں انسان سمجھتا ہے میں تو بڑا گبرو جوان ہوں، ابھی مسجد کا رخ کیا کرنا ہے۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب انسان 40 برس کا ہو جاتا ہے تو پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے کہ رخصت کا وقت بہت قریب ہے، یعنی موت اب تیرے سر پر منڈلا رہی ہے، رخصت کا وقت بہت قریب ہے، اپنے زاد راہ تیار کر لے۔ وہ زاد راہ کیا ہے؟ اعمال صالحہ، عقیدہ توحید، اطاعت رسول، ارکان اسلام۔ معتمر بن سلیمان رحمہ اللہ کا قول ہے بڑھاپا، ویسے آدمی کوئی کہہ دینا دادا جی اور نانا جی، انکل جی، یا کوئی دوست کہہ دے اب تو بوڑھے ہو گئے ہو، کہتا میں کب بوڑھا ہوا، میں تو جوان آدمی ہوں۔ فرمایا بڑھاپا موت کے اولین مراحل میں سے ہے، مرحلہ موت کا شروع ہو چکا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اب جو یہ دن مل رہے ہیں اس میں اب شکر گزاری کی زندگی گزار، اللہ کا شکر ادا کر ہر حال میں۔ دیکھیے سلیمان علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے، اور دعا کیا کہ یا اللہ ایسی حکومت عطا فرما کہ پھر ویسی حکومت میرے بعد کسی کو نہ دینا۔ بادشاہ، پرندوں کی ہر بات کو سمجھنے والے، اپنا لاؤ لشکر لے کر باہر نکلے، چیونٹیوں کی وادی میں داخل ہوئے۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لیحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ تو چیونٹی اپنے لشکروں کے ساتھ وہ بھی نکلی ہوئی تھی، انہوں نے دیکھا کہ گھوڑوں کی ٹاپیں، ایک چیونٹی نے کہا داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں، مساکنکم، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں رون ڈالے اور پیغمبر کو خبر بھی نہ ہو۔
پیغمبر کو پتہ بھی نہ چلے۔ چیونٹی کا عقیدہ یہ تھا کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں۔ آپ سینکڑوں چیونٹیاں پاؤں کے نیچے مسل دیتے، دھیان سے چلا کریں۔ جہاں یہ چیونٹیوں کے لشکر جا رہے ہوں، پاؤں کو دوسری طرف سنبھال کر چلا کریں۔ ایک چیونٹی نے ایک پیغمبر کو کاٹ لیا تھا، ایک چیونٹی نے، اور پیغمبر کو غصہ آیا، انہوں نے چیونٹیوں کا سارا لشکر ہی جلا دیا۔ اللہ تعالی نے کہا اپنے پیغمبر کو کہ ایک چیونٹی نے کاٹا تھا، تو نے ان لشکروں کو جلایا جو اللہ کی تسبیح کرتی۔ ہم تو پاؤں رکھ کر مسل دیتے ہیں۔ احساس سلیمان علیہ السلام کے بارے میں چیونٹی کا عقیدہ یہ تھا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں خبر نہیں ہے کہ ہم یہاں پر ہیں، اور آپ کے سارے سیدوں کو خبر ہے کہ قبر پر کون آیا ہوا ہے۔ سوچئے گا ذرا، میرا یہ موضوع نہیں آج۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وقال ربی اوزعنی ان اشکر، میرا موضوع ہے شکر گزاری۔ چیونٹی کی بات سن کر اللہ کا پیغمبر مسکرایا۔ خالی پرندوں کی باتیں نہیں، ہر مخلوق کی زبان سمجھنے والا پیغمبر ہے۔ فتبسم ضاحکا من قولها وقال، اور کہا کیا، رب، اے میرے رب۔ کسی غیر کو نہیں پکارا، اوزعنی، اے میرے رب مجھے توفیق دے۔ آپ جو مسجد میں آئے، میں جو خطبہ دے رہا ہوں، یہ رب کی توفیق ہے، ورنہ کتنے نالائق ہیں جو بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ تو نے مجھ پر جو نعمتوں کی بارش کر رکھی ہے۔ پیغمبر فرما رہے مجھے توفیق دے کہ میں شکر گزار بنوں، تیرا شکریہ ادا کروں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، ہم پر اللہ کی کتنی نعمتیں۔ نابینا سے پوچھئے آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تھوڑی سی بینائی کمزور ہو تو بھاگا پھرتا ہے، نظر آنا کم ہو جائے تو روتا ہے، اور جس نے دنیا ہی نہیں دیکھی، آنکھیں ہی نہیں ہیں، یا دیکھ کر رب نے لے لی ہے، کوئی ایک نعمت ہے ہم پر اللہ کی، یہ دماغ، اس کا تھوڑا سا حصہ اللہ ڈھیلا کر دے، یہی چودھری سڑکوں پر ناچتا پھرتا ہے۔ میرے پاس ایک شخص آیا اپنے والد کو لے کر، کہا اسے دم کیجئے، بڑا سمجھدار ہے، ریٹائرڈ ہوا ہے، بڑی عمر کا ہو گیا ہے، اچانک گھر کے اندر اپنے کپڑے اتار دیتا ہے، بیٹیاں جوان سامنے بیٹھی ہوتی، تھوڑا سا رب نے یہ ڈھیلا کر دیا نظام۔ ان اشکر نعمتک التی، اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، اور ہم اللہ کی ان نعمتوں کا شکریہ کیسے ادا کر رہے ہیں، سوچئے گا ذرا۔ پیغمبر کتنی نعمتیں، اللہ ہوا کو حکم دیتا ہے، تخت کو اٹھا کر لے کر جا رہی ہے۔
ساتھ کہا وَعَلَى وَالِدَيَّ، اللہ مجھ پر نہیں میرے والدین پر بھی اللہ تیری بڑی نعمتیں، مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں۔ چونٹی نے جب یہ کہا تھا نا کہ آ رہا ہے پیغمبر، اس کا لاؤ لشکر، اور اس نے جب اپنی چونٹیوں کو کہا تو اس پیغمبر کے دل میں شکر گزاری کا احساس پیدا ہوا کہ کتنا مجھ پر شکر ہے کہ چونٹی کی آواز میں اتنی دور سن رہا ہوں۔ ہم پر کتنا اللہ کی نعمتیں، اولاد صالح، صحت مند ہیں، عزت کی روٹی کھا رہے ہیں، ہاتھ پاؤں کان زبان یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ کسی فالج زدہ کو ذرا دیکھ تو صحیح، وہ ہاتھ اٹھانے کے لیے کیسے ترستا، اگر نہیں تو مسجد کے اندر جمعہ پڑھنے آیا ہے، اس بندے کو دیکھ تو کرسی پر بیٹھ کر سجدہ کرتا ہے، زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا، اور آپ اور میں زمین پر سجدہ کر رہے ہیں۔ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ کا شکر ادا۔ ہمیں بیماری کیا ہے؟ ہم اوپر دیکھتے ہیں، اور اسلام اور شریعت اور پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ نیچے دیکھو۔ شکر گزاری کا احساس پیدا ہوگا جب اپنے سے کسی غریب کو دیکھو گے۔ تو پیغمبر نے ہاتھ پھیلا دیے، یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ انبیاء بھی سوال کرتے تھے تو ایک رب سے کرتے تھے، اور ہم دن رات غیروں سے مانگتے رہتے ہیں۔ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، پیغمبر کہہ رہے ہیں اللہ مجھے ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق دے کہ اس عمل کی وجہ سے تو راضی ہو جائے۔ اس عمل کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ مسجد میں پنکھا لگا رہے ہو، مسجد کا انتظام سنبھالا ہوا ہے، مسجد میں خطبہ دے رہے ہو، امامت کر رہے ہو، مسجد کے اخراجات برداشت کر رہے ہو، ترضا، رب کی رضا۔ اور جو شہرت اور ریاکاری کے لیے کرتا ہے، یاد رکھیے گا قیامت کے دن رب کہے گا جس کے لیے کیا تھا انہی سے جا کر بدلہ لے لو۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے مومن لوگوں کے اندر داخل فرما اپنی رحمت سے، برحمتک۔ یہ نقطہ بھی یاد کر لیجئے، اللہ کی رحمت کے بغیر نجات نہیں ملے گی۔ ہم کتنے ہی توحید پرست بن جائیں، کتنے ہی نیک بن جائیں، جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ یہ بات بھی ثابت ہوئی، نیک بندوں کا گھر جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے رہو، سیدھے حق کے قریب رہو، سیدھے رہو، حق کے قریب رہو۔ حق کیا ہے؟ اللہ کی توحید۔ حق کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت، یہ حق ہے، اس کے قریب رہو۔ ایمان یہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ سب مر چکے ہیں، بیکار ہیں، فوت ہو چکے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، یہ مرنے کے بعد خود غسل کرنے کے بھی قابل نہیں، قبر میں جانے کے بعد قبر کے اوپر سے مکھی اڑانے کے بھی قابل نہیں۔ اور ہدایت کا راستہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حق کے قریب رہو، اور جان لو، پیغمبر فرما رہے ہیں جان لو کوئی بھی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا۔
کوئی بھی شخص وہ کہے میں 5 نمازیں پڑھ کر آیا ہوں، 30 روزے رکھ کر آیا ہوں، بیت اللہ کا حج کر کر آیا ہوں، زکوٰۃ دے کر آیا ہوں، رمضان کے روزے رکھے ہیں، یہی ارکان اسلام ہے، میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ فرمایا کوئی نہیں اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اللہ کی رحمت مجھے اپنے دامن میں نہ ڈھانک لے گی۔ تو اللہ کی رحمت کا سوال کیا کرے، برحمتی کا، اللہ کی رحمت سے سب کچھ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے زندگی ایسی گزاری کہ پلک جھپکنے کی دیر بھی گناہ کوئی نہیں کی۔ کتنا نیک ہوگا؟ ہم تو پلک جھپکنے کتنی دیر نیکی نہیں کرتے، اس نے گناہ ہی کوئی نہیں کیا، اور اسے بڑا مان کہ میں جنتی ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے پاس جائے گا، لاؤ اس کی نیکیاں، نیکیاں ہی نیکی ہے، گناہ ہی نہیں۔ ساری زندگی کے رجسٹر بھرے پڑے، اللہ فرمائے گا میری رحمت سے اس کو جنت میں بھیج دو۔ وہ بندہ بڑا پریشان ہوا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ کہے گا عبادتی یا رب، اے اللہ تیری رحمت سے اگر جنت میں جانا ہے تو میری عبادتیں کدھر ہیں؟ وہ کدھر گئی ہیں؟ عبادتی یا رب، اللہ فرمائے گا اس کو میری رحمت سے جنت میں داخلہ دے دو۔ وہ پھر کہے گا عبادتی یا رب، اللہ پھر فرمائے گا میری رحمت سے جنت میں داخلہ دے دو۔ 3 مرتبہ مکالمہ ہوگا، اور 4تھی مرتبہ رب کہے گا لاؤ اس کی ساری نیکیاں اور پلڑے میں رکھ دو۔ ترازو بھر گیا، میدان ہے، نیکیاں نیکیاں، گناہوں والا پلڑے میں گناہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا اس پر میں نے بڑی نعمتوں کی بارش کی تھی، ایک نعمت اس کی دوسرے پلڑے میں رکھ دو جو رب نے اس پر کی تھی۔ وہ آنکھ کی نعمت ہے، وہ کان کی نعمت ہے، وہ زبان کی نعمت ہے، وہ صحت کی نعمت ہے، وہ کوئی بھی نعمت غالباً ایک شاعر نے لکھا ہے صرف، باقی نے کسی نے نہیں لکھا۔ اس حدیث کی شرح میں ایک نے لکھا ہے کہ اس کی ایک آنکھ دوسرے پلڑے میں رکھ کر جب پلڑا اٹھایا جائے گا ساری زندگی کی نیکیاں ہلکی ہو جائیں گی، ایک نعمت بھاری ہو جائے گی۔ پھر وہ بندہ چیخ کر کہے گا اللہ اپنی رحمت سے مجھے جنت میں بھیج۔ یہ ہے برحمتک۔ اس لیے پیغمبر کہہ رہے برحمتک، اپنی رحمت سے۔ تو اللہ سے رحمت کا سوال کرتے رہا کریں، اپنے عقیدے اور اپنی اعمال صالحہ ان پر مان نہ کیا کریں، یہ بنیاد ہے، لیکن ان ساروں پر اللہ کی رحمت کی ضرورت۔ فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، جب بندہ 40 سال کا ہو جائے نا، اسے پھر کہنا چاہیے قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی۔ یہ دوسری آیت کریمہ ہے۔ اس لیے
اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ دعا ہر 40 سال کے بندے کو حفظ ہونی چاہیے اور پڑھتے رہنا چاہیے. رب اوزعنی ان اشکرت، اے اللہ مجھے شکر گزاری کی توفیق عطا فرما. ہم تو شکر گزاری، اس کو اتنا دے دیا مجھے تو دیا ہی کوئی نہیں. رب سے شکوہ، اللہ اکبر، رب سے شکوہ. ایک آدمی تھا نا معذور، چلنے سے بھی بیکار، سہارے سے چل رہا تھا، سہارے سے، بیساکھی سے، نابینا بھی تھا، بیمار بھی تھا، اور پڑھتا جا رہا ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاکم بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اللہ تیرا کتنا شکر ادا کروں، تو نے لوگوں سے زیادہ مجھے نعمتوں کی بارش کر رکھی. ہے کون بیمار، ہے کون نابینا، ہے کون معذور. ایک بندہ جو ساتھ گزر رہا تھا، اس نے اس کو پوچھا تمہیں کیا فضیلت دی لوگوں پر رب نے؟ تو جو یہ دعا پڑھ رہا ہے، تو نابینا ہے، نظر نہیں آتا، معذور ہے، چلتا کیسے ہے، بیمار ہے، تیرا سانس اندر باہر ہو رہا ہے، تو کہتے اللہ تیرا شکر ہے. اس نے کہا نوجوان، اللہ نے مجھے شکر گزاری والا دل عطا کیا جو تجھے ادا نہیں کیا. مجھے یہ دل عطا کیا جو ہر وقت رب کی رضا پر راضی رہتا ہے، اور تو اس سے محروم ہے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي. اہل علم فرماتے ہیں 40 سال کے آدمی کو یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، اللہ میری اولاد کی اصلاح کر دے. تعویذ فروشوں کے پاس جا کر تعویذ نہیں لینا کہ تعویذ دے دو بچہ بڑا بدتمیز ہے، کہنا نہیں مانتا نا، یہ دعا یاد کر لیں. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي. اللہ میرے بچوں کی اصلاح فرما دے، انہیں نمازی بنا دے، انہیں فرما بردار بنا دے، انہیں صحیح العقیدہ بنا دے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي. اس بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹا، اور امت کی اکثریت اس اللہ کے دروازے کی بجائے ان سیدوں اور پیروں اور فقیروں کے دروازوں پر وہاں جا کر پڑی ہوتی ہے. کوئی تعویذ شاہ جی دے دو، بچے کو کچھ پلا دوں اور وہ ٹھیک ہو جائے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي انی تبت الیک. کون کہہ رہا ہے؟ قرآن ہے. اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تیری طرف توبہ کرتا ہوں. وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور میں فرمانداروں میں سے ہوں. تیرا حکم آتا ہے اور میں اپنی گردن جھکا دیتا ہوں. شکر گزار بنیے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے، جہاں رب کا شکریہ وہاں اپنے بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کریں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. لوگوں کا شکریہ، کسی آدمی نے آپ کے بیٹے کی فیس ادا کر دی، آپ اس کے پاس گئے، درخواست دی، اس نے وہ فیس آپ کے بیٹے کی ادا کر، تو کیا کرو؟ منہ اٹھا کر آ جاؤ، شکریہ ادا کرو. اللہ آپ کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے. آپ نے اس مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دیا. بچہ بیمار تھا، آپ نے دوائی لے دی ہے. عید کا موقع تھا، آپ نے گوشت پہنچا دیا. آپ کا بہت شکریہ. یہ پیغمبر کی حدیث ہے. اور اکثریت لوگوں کا شکریہ، وہ کہتے ہیں کوئی اپنے جیب سے دیا، ٹرسٹ کے پیسے اٹھا کر دیے شاہ جی نے، اپنی جیب سے تو نہیں دیا. شکریہ کیسا؟ لا الہ الا اللہ. فرمایا جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا
وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا ہے آم کا درخت یا کوئی بھی پھلدار درخت، جتنا پھل اس پر لگتا ہے وہ اتنا زمین کی طرف جھکتا ہی جاتا ہے، عاجزی، انکساری۔ اور ہماری گردنوں میں تو سریا لگا ہوئے سفیدے کی طرح، وہ بیکار۔ شکر کے 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، شکر بالقلب، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کر، تیرا دل تصدیق کرے۔ شکر باللسان، زبان پر الحمدللہ، اللہ تعریفیں تیری، یہ تو نے یہ کام کروا دیا ورنہ ہونا نہیں تھا۔ شکر باللسان، اور ہم فقیروں کی طرح مانگتے ہی رہتے، مانگتے ہی رہتے، نہ شکری کرتے رہتے ہیں رب کی۔ شکر باللسان، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ اور شکر بالجوارح، یہ جو اعضاء ہیں، ان اعضاء کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کر۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، زبان سے شکر ادا کر۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے نبی، اپنے بندے پر اپنا قرآن نازل فرمایا، شکر تیرا ہے، تعریفیں تیری ہے۔ شکر بالجوارح، اعضاء، صبح اٹھتے ہیں نا تو شکر کر، کیا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اللہ رات تو نے مجھے موت دے دی تھی، نیند موت کی بہن ہے، شکر ہے تیرا تو نے صبح پھر مجھے جگا دیا، ورنہ کتنے لوگ ہیں رات کو سوتے ہیں صبح مرے پڑے ہوتے۔ شکر ادا کر۔ نماز بہترین شکر بالجوارح، کتنی نمازیں پڑھتا ہے دن میں؟ کہتے ویسے میں بڑا شکر گزار ہوں، داؤ میں آپ کو شکر دکھاؤں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، پاؤں پر ورم آ گیا، کھڑے ہیں۔ کون ہے؟ جس کے اگلے پچھلے گناہ نہیں، جنتی، سب سے پہلے جنت میں جانے والا انسان محمد الرسول اللہ، کوئی دنیا کا انسان اس پیغمبر سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹا ہی نہیں سکتا، اتنا بڑا انسان، اور پاؤں پر سوج آ گئی۔ امی عائشہ نے کہا اتنی عبادت، آپ نے کیا کہا؟ آپ کے ذمے تو کوئی آگے پیچھے گناہ ہی نہیں، درجات ہی بلند ہو رہے ہیں۔ پیغمبر کا جواب پلے باندھ لیجئے، کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں رب کا شکر ادا نہ کروں؟ اس نے مجھے اتنا بڑا بندہ بنا دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر کو کوئی خوشی نصیب ہوتی فوراً سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرتے، اور ہم سگریٹ نکال کر، شراب لگا کر، ٹیلی ویژن چلا کر، مجرے چلا کر، کنجر خانہ کر کے شکریہ ادا کر رہے، ریلیکس، آزادی منا رہے، اور یہ ہمارا پیغمبر ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں جب کوئی خوشی کی اطلاع ملتی فوراً سجدے میں گر کر اس بادشاہ کا شکر ادا کرتے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب کھانا کھا کر، کھانا کس نے کھایا؟ بندے نے۔ پانی پیا، پانی کس نے پیا؟ بندے نے۔ اور جب یہ دونوں چیزیں کھا پی کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ آسمان پر راضی ہو جاتا ہے۔
دینے والا بھی وہ، کھلانے والا بھی وہ، پلانے والا بھی وہ، صرف اس نے یہ کہہ دیا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے کھانا کھلایا، پانی پلایا۔ آسمان کا مالک اپنے عرش پر راضی ہو جاتا ہے۔